اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمواحدین والنار للملحدین والعاصین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا مولانا و مولا الثقلین امام القبلتین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا صلی علی محمد وآل محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، عزاداران امام مسلم کربلا، آج کی تاریخ جو ہم نے گزاری ہے 25 رجب المرجب، یہ تاریخ ایک امام معصوم کی شہادت سے عبارت ہے، اور وہ امام معصوم کہ جن کی 55 سالہ زندگی میں سے 14 سال قید میں گزر گئے۔ امام معصوم علیہ السلام سے جو بھی روایات واقعات نقل ہوئے ہیں دیگر ائمہ کی طرح، جو بھی آپ نے اپنے جد کی احادیث نقل کی ہیں، پہنچائی ہیں، ان سب میں سب سے زیادہ خود آپ کی اپنی ذات، دیگر ائمہ کی طرح آپ کی اپنی ذات اخلاق کا بہترین نمونہ ہے ہمارے اور آپ کے لیے، اخلاق کا ایک بہترین نمونہ۔ نامی آپ کا موسیٰ، لقب ہے آپ کا کاظم، لقب کاظم ہے، نام ہے آپ کا موسیٰ۔ 14 معصومین میں سے 7 معصوم ایسے ہیں جن کے نام، اگر ان ناموں کو دوبارہ لکھ دیا جائے تو وہ 14 بنتے ہیں، اگر وہ 7 نام کرتے تو وہ 7 معصومین کے جو اسماء ہیں وہ سمٹ پر 7 میں آ جائیں گے، یعنی 14 میں سے 7 میں آ جائیں گے۔ مثلا میں اس کو ذرا واضح کر دوں، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر ہم آغاز کریں تو جناب رسالت مآب آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح مولا کائنات جناب علی، جناب خاتون جنت، جناب امام حسن، جناب امام حسین، اور حضرت جعفر صادق اور امام موسیٰ کاظم۔ میں نے 2 نام نہیں لیے درمیان کے، کیونکہ وہ 2 نام اگر میں لیتا ہوں تو وہ 2 نام آ چکے ہیں، یعنی علی بھی آ چکا ہے، محمد بھی آ چکا ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے میں نے 8ویں امام کا نام بھی نہیں لیا، کیونکہ 8ویں امام کا بھی نام پہلے آ چکا ہے، یعنی علی۔ 9ویں امام کا نام محمد تقی پہلے آ چکا ہے، 10ویں امام کا نام علی پھر آ چکا ہے، 11ویں امام کا نام حسن پھر آ چکا ہے، اور 12ویں امام کا نام مہدی جو ہے، جن کا اصل نام محمد ہے، وہ بھی پہلے آ چکا ہے۔ اگر آپ ان کو سمیٹنا چاہیں 14 معصومین کو تو 7 کے عدد میں سمٹ جاتے ہیں، جب پھیلائیں تو 14 ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔
یہ امتیاز ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حوالے سے، اگر آپ اس میں یہ غور کیجئے تو امام کی زندگی، میں نے جیسے ابھی آغاز میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ امام کی زندگی خود اخلاق کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے۔ ایک روایت ہمارے سامنے آتی ہے امام کی سیرت میں سے کہ آپ تشریف فرما تھے، آپ کی کنیز آپ کے پاس سے کچھ برتن وغیرہ کچھ لے کر جا رہی تھی، جس میں کچھ سالن وغیرہ یا کچھ قسم کی چیز ہوگی، تو اس کو ٹھوکر لگی۔ یہ کیا ہوا؟ وہ برتن جو ہے چھلکا اور امام کے عبائے مبارک پر اس کے چھینٹے گر گئے۔ یعنی بظاہر اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی کے گھر میں اگر ایسی صورتحال بن جاتی ہے تو تھوڑا سا تلخی انسان کے مزاج میں پیدا ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ کیا ہوا، آپ نے میرے کپڑے خراب کر دیے۔ تو گویا امام کی جب عبائے مبارک پر جب اس کے چھینٹے گرے ہیں تو وہ کنیز، ایک عام آدمی بھی جو غصے میں آ جاتا ہے تو کنیز بھی یہی سمجھ رہی ہے کہ اب امام جو ہے طیش میں آ جائیں گے اور غضب میں آ جائیں گے، تو اس نے، وہ جانتی ہے چونکہ کنیز کہاں کی ہے، اسی خاندان میں رہ رہی ہے، انہی کا جو ہے وہ طریقہ دیکھ رہی ہے، انہی کی عبادات اور ان کے جو معاملات ہیں ان سے وہ مشاہدہ کر رہی ہے ان کو۔ تو جب اس نے یہ دیکھا کہ کہیں غضب میں نہ آ جائیں امام، تو فوراً قرآن کی آیت پڑھ دی والکاظمین الغیظ۔ یعنی کچھ لوگوں کا قرآن میں ذکر ہوا ہے الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں اعلانیہ اور چھپ کر کے وہ انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہے والکاظمین الغیظ، آیت پڑھ دی کاظمین الغیظ کے جو امام کے بارے میں وہ خیال کر رہے کہ کہیں غصے میں نہ آ جائیں، ان کے غصے کو سرد کر دیا جائے، طیش کو، ان کے غضب کو سرد کر دیا جائے، کہا کاظمین الغیظ۔ امام نے مسکرا کے اس کی طرف دیکھا، یعنی گویا کہ وہ امام بتانا چاہ رہے ہیں میں تیرا مطلب سمجھ گیا کہ میں تجھ پر غصہ نہ کروں۔ تو فوراً ہی اس کے بعد جب مسکراتے ہوئے دیکھا تو فوراً کہا کہ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں سے درگزر بھی کرتے ہیں۔ کہا جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا، اور جیسے ہی امام نے راہ خدا میں آزاد کیا اس نے اس کے بعد کا جملہ پڑھ دیا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ ایسے ہی نیکیاں کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یعنی ان کے خاندان کی جو کنیزیں ہیں وہ بھی جانتی ہیں مزاج امامت کو، تو جیتی جات کی تصویر ہیں امام کس چیز کی، اخلاق حسنہ کی۔ اور اس واقعے سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہم جس امام کاظم کے ماننے والے ہیں، موسیٰ کاظم کے، تو ان کا لقب کاظم جو ہے وہ غصے کو ضبط کرنا ہے، غصے کو ضبط کرنا ہے۔ تو اب ہو نہیں سکتا کہ میں امام کاظم کا ماننے والا تو اپنے آپ کو گردانوں کہ میں امام کا ماننے والا ہوں اور میرا جو غصہ ہے وہ میرے اپنے کنٹرول میں نہ ہو۔ حالانکہ مجھ پر تو وہ مصائب بھی نہیں ہیں، مجھ پر تو وہ مشکلات بھی نہیں ہیں، مجھ پر تو وہ پریشانیاں بھی نہیں ہیں۔ جن حالات سے میرے امام گزرے ہیں ویسے حالات خدا نہ کرے کہ کسی کے ایسے ہوں۔ اس دور کے اندر اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود سب سے بڑا امام نے سبق یہ دے دیا کہ اگر تم اپنے غصے کو قابو میں رکھو تمہارے بہت سے مسائل کا حل اسی میں پوشیدہ ہے۔ کیونکہ اکثر ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ اس طیش میں اور غصے ہی میں تو ہوتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات پڑھیے میرے سامنے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام نے اپنی زندگی میں، امام کی زندگی میں جو واقعات رونما ہوئے ہیں معجزات کے طور پر، آپ کے اخلاق کے طور پر، ان میں سے ایک شخصیت بہت مشہور شخصیت ہیں اور بہت سے میرے بزرگ ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ آپ کے ایک صحابی ہیں حضرت علی بن یقطین، حضرت علی بن یقطین رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ دیجیے۔ حقیقت میں یہ دونوں ہی لفظ موضوع ہیں، اللہ کی رحمت ہو ان کے اوپر۔ میں کیوں کہہ رہا ہوں میں اللہ کی رحمت ہو؟ آپ یہ دیکھیے صحابی کس کے ہیں؟ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے۔ اور میں یہ جملہ اگر کہوں تو غلط بھی نہیں ہوگا کہ صرف صحابی نہیں ہیں، بڑے لاڈلے صحابی ہیں۔ اب محبت، اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیں محبت کا طریقہ آتا ہی نہیں ہے۔ اگر محبت کا ہمیں طریقہ آ جائے تو امام کو وہ محب پسند ہے جو جس کے لیے خود امام اس کے ناز اٹھائے۔
علی بن یقین ہے امام کا صحابی، امام کے صحابی ہونے کے باوجود اپنی فہم و فراست کی وجہ سے اپنے دور کے خلیفہ کے وزیر ہیں۔ کون؟ علی بن یقین اپنے دور کے خلیفہ کے وزیر، اور خلیفہ کون ہے وہ آپ جانتے ہیں، خلیفہ کے وزیر ہیں۔ اب جب حضرت علی بن یقین خلیفہ کے وزیر ہیں تو اب ظاہر ہے کہ جب وہ حکومت کے امور انجام دینے ہیں تو بہت سے لوگ ملنے بھی آئیں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے کہ یہ علی بن یقین جو وزیر بن گیا ہے، یہ وزیر کیوں بن گیا ہے خلیفہ کا، اس کو اس کے منصب سے ہٹایا جائے۔ کچھ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے، تو وہ کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں۔ کسی نے دیکھ لیا ہوگا، کسی قرینے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ ہیں یہ جو علی بن یقین ہے یہ تو شیعہ علی ہے، یہ تو پیروکار ہے موسیٰ بن جعفر ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ شکایت کر دی، خلیفہ وقت سے شکایت کر دی کہ جناب یہ جو آپ کا وزیر ہے یہ آپ کا پیرو نہیں ہے، یہ تو علی کا شیعہ ہے، یہ تو حضرت امام موسیٰ کاظم کا پیرو ہے۔ ان کا تمہارے پر کوئی ثبوت مانگا، یعنی آپ خود دیکھیے کہ یہ ان کا پیرو ہے۔ اب یہ شکایت ہو گئی، کن سے شکایت ہو گئی؟ خلیفہ سے شکایت ہوئی۔ کس کی ہوئی؟ حضرت علی بن یقین کی۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو امام کا صحابی ہو جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ اب کیسے پتہ چلے کہ یہ بات جو ہے صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے؟ یہاں تو یہ بات ہو گئی۔ اب اس کا دوسرا منظر یہ ہے کہ علی بن یقین کے اصحاب میں، ان کے ساتھی جو تھے، ان میں وضو کے طریقے پر نزاع پیدا ہو گیا کہ پاؤں کو دھونا چاہیے یا مسح کرنا چاہیے۔ توجہ کیجئے گا، پاؤں کو دھونا چاہیے یا مسح کرنا چاہیے؟ تو علی بن یقین نے کہا بھائی اس میں جھگڑنے کی بات ہی کیا ہے، امام وقت موجود ہیں، خط لکھ کے پچھوا لیتے ہیں۔ میں صرف مختصر اشاروں میں بات کروں گا۔ پچھوا لیتے ہیں امام سے خط لکھ کے۔ امام کو خط لکھ دیا گیا، امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ بتا دیجئے کہ پیروں کا مسح جو ہے وہ مسح کرنا چاہیے یا دھونا چاہیے۔ جب امام کے پاس خط پہنچا تو امام نے جواب لکھ کے بھیجا، اور وہ جواب کیا لکھ کے بھیجا کہ جو وضو ہم کرتے ہیں سب اس کے الٹ، یعنی برخلاف لکھ کے بھیجا کہ جیسے ہی میرا خط یہ تم تک پہنچے تو جو طریقہ میں تمہیں لکھ کر کے بھیج رہا ہوں اس کے مطابق وضو کرنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، سوال کیا تھا کہ مسح کرنا ہے یا دھونے ہیں، لیکن جواب کیا آ رہا ہے کہ یہ جب خط تمہیں پہنچے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ جو طریقہ میں لکھ کے بھیج رہا ہوں اس کے مطابق تم نے وضو کرنا ہے۔ اب جب خط گیا، اگر میرے جیسے کے پاس آتا ہے، وہ راستے میں کہیں غلط ہو گیا، کسی اور نے غلط جواب لکھ کے بھیج دیا، یہ تو ہمارا طریقہ ہی نہیں ہے وضو کا۔ لیکن یہ ہے علی بن یقین جو مصلحت امام کو سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ طریقہ ہمارا تو نہیں ہے، لیکن یہ بھی جانتا ہے کہ امام نے لکھ کے بھیجا ہے تو کوئی مصلحت ہوگی۔ توجہ کیجئے گا میرے جملے پر۔ اگر میں ہم جیسا اس دور کا ہوتا تو کیا کہتا ہے، یہ امام نے لکھ کے بھیجا ہے، یہ کیا لکھ کے بھیج دیا، میں نے تو مسئلہ ہی کچھ اور پوچھا تھا، یہ جواب ہی کچھ اور آ گیا۔ وہاں یہ بات ہی نہیں ہو رہی، امام کا خط آیا، امام کے خط کو پہچانتا ہے، جب امام نے یہ لکھ کے بھیجا ہے تو کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی۔ اسی دن سے جو امام نے طریقہ بتایا تھا اسی طریقے سے وضو کرنے لگ گیا۔ ادھر نزاع یہ تھا کہ یہ پیروکار کس کا ہے، تو اس میں کسی اس کے وزیر نے یہ کہا، خلیفہ کے وزیر نے کہا، دوسرے نے جو بھی ان کا حوالی تھا، کہ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو علی بن یقین تمہارا پیروکار ہے یا نہیں تو اسے نماز کے وقت دیکھو، اسے وضو کرتے وقت دیکھو۔ خلیفہ بہت خوش ہوا، ہاں تم نے بڑی زبردست بات کہی، یہی طریقہ ہو سکتا ہے دیکھنے کا۔ کہا کہ اچھا اب کیسے دیکھیں کہ وہ وضو کب کرتا ہے؟ ان کا بہترین طریقہ یہ ہے، گھر بلا لو، کسی کام کے بہانے کسی کام میں مصروف کر دو اسے۔ علی بن یقین کو بلا لیا گیا، کام میں مصروف کر دیا گیا۔ جب علی بن یقین کام میں مصروف ہو گئے، اس مصروف وقت میں نماز کا وقت بھی قریب آ گیا۔ علی بن یقین ظاہر ہے کہ رفع حاجت کے لیے گئے، اس کے بعد آنے کے بعد جو بھی وضو کا طریقہ امام نے لکھ کے دیا تھا، علی بن یقین نے ویسے ہی وضو کرنا شروع کر دیا۔ توجہ کیجئے گا میرے برادران محترم، ویسے ہی وضو کیا۔ خلیفہ چھپ کر دیکھ رہا ہے
جب خلیفہ نے وضو کرتے دیکھا ہے علی بن یقطین تو ہمارے طریقے سے وضو کر رہا ہے، توجہ کیجیے، علی بن یقطین تو ہمارے طریقے سے وضو کر رہا ہے۔ ابھی وضو پورا بھی پتہ نہیں ہوا تھا کہ دروازہ کھول کر ایک دم آ کر کے علی بن یقطین کو گلے لگا لیا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے پر رہی ہوں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ کیجیے، فوراً اب علی بن یقطین سمجھ گیا کہ امام نے کس لیے لکھا تھا، کہ جیسے ہی ہمارا یہ خط پہنچے تو جو ہم طریقہ بتا رہے ہیں اس کے تحت وضو کرنا ہے، سمجھ گئے۔ اب ظاہر خلیفہ بہت خوش ہو گیا، ان کا یہ تو ہمارے طریقے پر ہے۔ نماز وغیرہ تو خیر ہو گئی ہوگی، اس کے بعد کچھ ہلے اور کچھ خلتیں اور کچھ پیسے جو ہیں نواز دیا۔ علی بن یقطین سمجھ گیا کہ یہ وقت مجھ پر آنا تھا، میری جاسوسی ہو رہی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، میرے زمانے کے امام کو معلوم تھا۔ اس طریقے سے امام جو ہے وہ اپنے پیروکار کی، اپنے چاہنے والے کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوبارہ وہ جو تحفے تحائف ملے لے کر کے گئے، اپنے غلام کو بلایا، کہا کہ ادھر آؤ، یہ جتنے بھی درہم و دینار ہیں، اشرفیاں جو بھی ہیں، یہ لو اور یہ خلت بھی لو، اور فوراً جاؤ میرے امام کے پاس اور میرے امام کو جا کے دے دو۔ کہنا علی بن یقطین نے دی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، ایسا لاڈلا صحابی کو، ہاں فوراً جا کر کے کہو کہ امام نے دی ہیں اور امام کو جا کے دے دو۔ امام نے وہ تمام جو بھی مال بھیجا تھا امام نے اپنے پاس رکھا، رکھنے کے بعد آنے والے غلام سے کہا یہ جو خلت ہے نا یہ اٹھا لو، یہ جو کپڑے ہیں یہ اٹھا لو، یہ پیسے ہیں نا تو کپڑے اٹھا لو۔ اس نے غلام نے اٹھا لیے، کہا کہ علی بن یقطین سے کہنا انہیں سنبھال کے رکھے، وقت ضرورت کام آئیں گے، وقت ضرورت کام آئیں گے، ان کو سنبھال کے رکھے۔ لے کر گئے، جب غلام لے کے گیا تو کہا کہ آقا آپ کے امام نے پیسے تو رکھ لیے، یہ خلت واپس کر دی، اور کہا کہ علی بن یقطین سے کو اسے سنبھال کے رکھے، یہ کام آئیں گے۔ ان کا اچھا امام نے کہا ہے تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، بہت اچھی طریقے سے، چونکہ امام کے پاس سے اب تو لوٹ کے آ رہے تھے، بڑے اچھے طریقے سے صندوق میں رکھا، ان کو معطر کر کے رکھا۔ اس کا ایک اور غلام بھی تھا، اس نے کوئی غلطی کی ہوگی، اس نے اس کی سرزنش کی، وہ یہ سارا معاملہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے پیسے جو ہیں وہ مال اور وہ وہاں پر بھجوایا ہے، لیکن اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اس مال میں سے واپس کیا آیا ہے۔ اور اس نے جا کر کے خلیفہ کو شکایت کر دی کہ جس علی بن یقطین کو تو نے اتنا نوازا تھا تجھے پتہ نہیں ہے، وہ تیرا پیروکار نہیں ہے، وہ تو موسیٰ بن جعفر کا پیروکار ہے علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور جو کچھ تو نے عطا کیا تھا سب امام کو بھیج دیا۔ ان کا جھوٹ تو نہیں بول رہے ہو؟ کہا کہ میں خود دیکھا ہے، میں نے، میرے سامنے دوسرا غلام لے کر کے گیا ہے۔ ان کا دیکھ لو، اگر غلط ہوئی بات تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ کہہ رہا میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ ان کا بلاؤ علی بن یقطین کو۔ حضرت علی بن یقطین کو واپس بلایا گیا۔ جب بلایا آئے علی بن یقطین، کہا کہ میں نے سنا ہے کہ جو بھی میں نے خلت تمہیں دی تھی وہ تم نے ساری کسی اور کو دے دی ہے، یعنی امام کی طرف اشارہ کیا۔ ان کو وہ پیسے کہاں ہیں جو میں نے تمہیں دیے تھے، درہم و دینار، وہ خلت کہاں ہے؟ اب علی بن یقطین سمجھ گیا کہ امام نے وہ کپڑے واپس کیوں کیے تھے۔ اب کیونکہ پیسے تو واپس نہیں آئے نا، صرف کپڑے واپس آئے تھے۔ اب کیا کہے؟ جملہ بھی بڑا اچھا کہا اس نے، کہا کہ جو آپ نے مجھے پیسے دیے تھے، جو آپ نے مجھے کپڑے دیے تھے، غلام کھڑا ہوا ہے جس نے شکایت لگائی تھی، سمجھ تو گیا کہ سارا معاملہ کیا ہے۔ کہا کہ وہ جو آپ نے پیسے مجھے دیے تھے، آپ خلیفہ آپ جانتے ہیں کہ مال دنیا سے میرا کوئی سروکار اتنا نہیں ہوتا، وہ تو میں نے راہ خدا میں دے دیے، وہ تو خدا کی راہ میں گئے، یعنی امام کے پاس گئے، خدا کی راہ میں گئے۔ ہاں جو آپ نے خلت مجھے دی تھی وہ میں نے اپنے آپ سنبھال کے رکھی ہوئی ہے، فلاں صندوق میں معطر ہے، چاہیں تو ابھی دکھا دوں، چاہیں تو میں ابھی دکھا دوں۔ کہا کہ اچھا۔ اب غلام پریشان ہوا کہ میرے سامنے تو سب کچھ اس نے بھیج دیا تھا، یہ خلت کب واپس آ گئی؟ تو اب جب گھر سے صندوق منگایا گیا، دیکھا اس میں خوشبو بھی آ رہی ہے، خلت بھی موجود ہے۔ کہا کہ علی بن یقطین لوگ تم سے کتنا جلتے ہیں۔ غلام کو حکم دیا اس کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ تو واقعات آپ نے سن لیے، یہ تھے
علی بن یقطین جو میرے امام کے لاڈلے صحابی، اور کس طریقے سے امام نے انہیں بچایا، کب، ذرا ان کا مقام بھی دیکھ لیجیے۔ ایک شخص ابراہیم ساربان کہتے ہیں جو اونٹ وغیرہ قافلے وغیرہ لے کے جاتے ہیں، یہ چونکہ وزیر تھے، اور ظاہر ہے آج بھی ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو کوئی کسی اچھے منصب پر ہوتا ہے اس سے کوئی کام پڑ جاتا ہے تو جاتے ہیں اس کے پاس، اور یہ بھی پتہ چل جائے اگر آدمی اپنا ہے، اپنے ہی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، اپنے ہی عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، تو پھر لوگ اس امید سے اور زیادہ جاتے ہیں کہ بھی انشاءاللہ یہ ہمارا کام انجام دے گا۔ یہاں رک کے میں اپنے میرے ایک دوست بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، وہ پیش نماز بھی ہیں، بلکہ امام جمعہ جماعت بھی ہیں، تو وہ ایک دفعہ جمعے کے خطبے میں کہہ رہے تھے، بڑی اچھی بات کی، کہیں گے کہ آج کل کے دور میں یہ اس واقعے کو ذہن میں رکھے ہوئے کہ ان کا کہ جب پتہ چل جائے نا کہ کسی منصب پر کوئی بڑا اپنا لگا ہوا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں سفارش لے کے فلاں کام کے لیے، تو وہ یہ کہنے لگے کہ میرا ایک دوست جو کسی منصب پر تھا اپنا ہی تھا، کہتے جو بھی میرے دفتر میں آ کر کے یہ کہتا تھا نا یا علی مدد، میں سمجھ جاتا تھا کہ کوئی ناجائز کام آ گیا۔ بات سمجھے آپ نے کیا مطلب ہوا اس کا؟ ان کا کہ کام ہو تو جائز ہو، اگر یا علی مدد بھی ہو تو جائز کام کے ساتھ ہو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بہرحال ابراہیم ساربان امام کے پاس آئے، علی بن یقطین کے پاس آئے، کیونکہ یہ وزیر تھے، یہ اپنے کام میں مصروف ہوں گے، متوجہ نہیں ہو سکے۔ اس نے کہا پھر کسی دن آنا، چلے گئے۔ یہ کوفے میں ہے، یہ کوفے کا واقعہ ہے، امام مدینے میں ہیں، کتاب کا حوالہ ہے مدینۃ المعاجز، اس کو معجزات میں بھی شمار کر دیجئے امام کے واقعے کو۔ ابراہیم ساربان چلے گئے، علی بن یقطین کو یاد بھی نہیں کہ کون آیا تھا میرے پاس۔ حج کے ایام آئے، علی بن یقطین آئے حج کے لیے، حج سے فارغ ہو کر کے امام کی بارگاہ میں مدینے میں حاضری گلی پہنچے، روزہ رسول پہ حاضری گلی پہنچے، امام کی بارگاہ میں پہنچے، دروازے پر پہنچے، غلام کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ جاؤ امام سے کہو کہ علی بن یقطین آئے ہیں۔ اندر سے جواب آیا ان سے کو دروازے پہ ٹھہریں، دروازے پر ٹھہریں، انتظار کریں۔ کافی دیر گزر گئی، پھر پیغام بھجوایا، پھر یہ جواب آیا کہ دروازے پر ٹھہریں۔ کافی دیر گزر گئی، جب غیر معمولی دیر ہوئی، اب علی بن یقطین سمجھے کہ کوئی نہ کوئی وجہ یہ ہے کہ امام مجھ سے ملنا نہیں چاہتے۔ میرے جوان دوستوں، میرے عزاداران محترم، توجہ کیجئے گا اس واقعے کی طرف، جب وہ واقعہ سنیں تو اس کو طرف توجہ کیجئے گا۔ سمجھ گئے، غلام سے کہا کہ امام سے جا کے اب یہ میرا پیغام دے دو کہ کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے جس کی وجہ سے مجھے اتنی دیر ٹھہرایا جا رہا ہے، اس سے پہلے تو کبھی امام نے مجھے اتنی دیر نہیں ٹھہرایا۔ پیغام پہنچ گیا، پیغام کا جواب آیا، علی بن یقطین سے کہو کہ ہمارا ایک محب تمہارے پاس کام لے کر آیا تھا اور تم نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ توجہ کیجیے، ہمارے ایک چاہنے والا جو تمہارا بھی دوست تھا، تم بھی جانتے ہو، وہ ملنے آیا تھا تم سے، ایک کام کے وجہ سے آیا تھا اور تم نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ جب تک وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا ہم تم سے نہیں ملیں گے۔ محب بھی ہو تو پھر ایسا ہو نا۔ کہا کہ مولا میں تو اس وقت یہاں ہوں اور وہ تو کوفے میں ہے، میں یہاں سے اب کیسے جاؤں اتنی جلدی کہ میں اس سے معافی لے کر کے آؤں اور پھر میں آپ سے ملاقات کروں؟ کہا اچھا بہت جلدی ہے مولا، میں آپ سے ملے بغیر نہیں جا سکتا، آپ نے تو یعنی یہ میرے الفاظ ہیں کہ آپ نے تو گویا مجھے پریشان کر دیا اس معاملے میں کہ آپ کی ملاقات اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ مجھے معاف نہ کرے، تو میرے لیے تو یہ پریشانی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس سے ملے بغیر ہی مر جاؤں اور اس کی تو وہ مجھے معاف بھی نہ کرے، میں کیسے اس تک پہنچوں؟ امام نے کہا تم ابھی جانا چاہتے ہو، جاؤ بقیہ میں چلے جاؤ، تمہیں ایک سواری ملے گی، اس پر بیٹھ جاؤ۔
بقیہ میں پہنچے، ایک گھوڑا زین کسی بھی تیار ملا، بیٹھے۔ معجزہ امام یہ تھا کہ طے عرض ہوا، آنے واحد میں کوفہ پہنچے، اور کوفہ بھی نہیں، ابراہیم ساربان کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، باہر آیا، کہا کہ اے ابراہیم تم میرے پاس آئے تھے، میں تم سے مل نہیں سکا، تم جب تک مجھے معاف نہیں کرو گے امام مجھ سے نہیں ملے گا۔ پیغام دے کے جانا چاہ رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ عزاداران محترم، جب تک تم معاف نہیں کرو گے امام بھی مجھ سے نہیں ملیں گے۔ کہا کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ مصروف ہوں گے، بس نہیں ملاقات ہو سکی، میرے دل میں کوئی نہیں رنجش کی بات نہیں، مجھے معاف کرو۔ کہا ہاں میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ ان کا ایسے نہیں، معافی کی کوئی سند بھی تو ہو، تاکہ امام کے پاس جاؤں، امام کو بتاؤں کہ یہ سند بھی لے کے آیا ہوں معافی کی۔ ان کا اچھا کیا سند چاہیے؟ کہا میں زمین پر اپنا ایک رخسار رکھ رہا ہوں، دوسرے رخسار پر اپنے پاؤں کی مہر لگاؤ۔ حوالہ میں نے دے دیا ہے، مدینۃ المعاجز میں پڑھ لیجئے گا، اردو کتاب اردو میں بھی مل جاتی ہے یہ کتاب۔ کہا کہ مہر، اب یہ ایسی بات تھی کہ جو بہت ہی مشکل سی تھی، کہنے کہ نہیں یہ میں کیسے توہین کر سکتا، نہیں اگر تم نہیں ایسا کرو گے میں سمجھوں گا ہی نہیں کہ تم نے مجھے معاف کیا، میں یہ سمجھوں گا کہ تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ بہرحال بہت مجبور کیا، زمین پر لیٹ گئے، اپنا پاؤں کا نشان علی بن یقطین کے رخسار پر بنایا، علی بن یقطین مطمئن ہوئے، اسی گھوڑے پر بیٹھے، طے عرض ہوا، واپس مدینے پر پہنچے۔ دروازے پر پہنچے تو گویا انتظار میں تھا غلام کہ ادھر علی بن یقطین آئے، ادھر دروازہ کھل جائے، ادھر علی بن یقطین آئے اور ادھر دروازہ کھل جائے۔ اب جب علی بن یقطین کی اس طریقے سے سزا معاف بھی ہو گئی اور معاف بھی کر دیا گیا، اور علی بن یقطین کی جو ملاقات بھی ہو گئی، یہاں سے وہ ہمیں جملہ ملا کہ دیکھو کسی ظالم اور جابر حکمران کی نوکری کا کفارہ یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کی مدد کرو۔ یہ ہے پیغام۔ آج ہمارے کتنے مومن بھائی ہم سے ناراض ہیں، جنہوں نے کام کے لیے بھی نہیں کہا، وہ ویسے ہی ہم سے ناراض ہیں۔ وہاں ایک مومن ناراض ہوا، امام نے ملاقات سے انکار کر دیا، ایک مومن کی وجہ سے کہ تم وزیر ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگوں کے کام ہی نہیں کرو گے۔ آج ہم سے کتنے ناراض ہیں؟ جتنے ہم سے ناراض ہیں اتنے ہی ہم الجل بھی کہہ رہے ہیں۔ تو کیا اتنوں کی ناراضگی ہم اپنے سینے میں رکھ کے زمانے کے امام کو بلا کے ان کے سامنے جا سکتے ہیں؟ فیصلہ کر لیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اگر چاہتے ہیں نا کہ امام کو بلائیں اور امام کے سامنے ہم جانے کے لیے تیار ہو جائیں، امام زمانہ کے سامنے جانے کے لیے، وہ اس وقت امام زمانہ تھے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس وقت کے حوالے سے۔ آج کے حوالے سے کیا ہے؟ امام زمانہ حضرت ولی عصر عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، ہم چاہتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئیں۔ اگر وہ تشریف لے آئیں اور میں ان سے ملنے جانا چاہوں، وہ کہیں گے تم کس منہ سے میرے سے ملنے کے لیے آ رہے ہو؟ پہلے فلاں 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 کو راضی تو کر کے آؤ، تو ہم راضی کر لیں گے۔ قبل اس کے کہ ان کے کہنے کا انتظار کریں، ہم خود کیوں نہیں راضی کر لیتے؟ جو بھائی ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں، جو بہنیں ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں، جو عزیز رشتہ دار ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں، جو خاندان کے افراد ناراض ہیں، جو ہمسائے ناراض ہیں ان کو راضی کر لیں۔ ہے مشکل، مجھے معلوم ہے مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے۔ رضائیت کے لیے اتنا بھی کافی ہے کہ آپ چلتے ہوئے انہوں سلام کر لیں، یہ مت سوچیں کہ جواب ملے گا یا نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ جب ایسی صورتحال رہی ہو امام کی، ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں، بس میری گفتگو اختتام کے قریب آ رہی ہے، ایسے حالات میں کہ اس دور کے حکمران بھی جانتے ہوں کہ جب تک یہ زندہ ہیں اور یہ موجود ہیں ہمارا اقتدار خطرے میں ہی رہے گا، اور یہی ہوتا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام کو کئی مرتبہ
مختلف اوقات میں لمبی لمبی مدت کے لیے قید میں رکھا گیا، قید میں رکھا گیا۔ آپ کو مدینے سے ہجرت کرنا پڑی بغداد کی جانب۔ یہ بھی ایک روایت سنتے جائیے۔ امام جس محلے میں رہتے تھے، کسی ضرورت کے تحت آپ اپنے گھر سے تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں کیا دیکھا کہ ایک گھر سے ایک کنیز باہر نکلی اور وہ کوڑا وغیرہ پھینکنے کے لیے گھر کے دروازے پر آئی اور وہ کوڑا پھینکنا چاہ رہی تھی۔ لیکن اس صورت میں وہ اس حالت میں جس وقت امام وہاں سے گزر رہے تھے تو امام کے کانوں میں اس گھر سے بلند ہونے والے ناچ گانے کی آواز آئی، جیسے ڈھول بج رہا ہو، جیسے کوئی گا رہا ہو۔ امام نے جب اس کنیز کو اس دروازے پہ دیکھا تو رک گئے امام نے ایک سوال کیا۔ عزادارو، یہ سوال میں سمجھتا ہوں کہ اس کنیز سے نہیں تھا، یہ سوال آج بھی میرے اور آپ کے لیے موجود ہے۔ اس کنیز سے سوال کیا، اے بندی خدا یہ بتا، اس گھر کا صاحب، اس گھر کا مالک جو ہے یہ آزاد ہے یا غلام؟ یہ آزاد ہے یا غلام؟ وہ کنیز کہتی ہے کہ غلام کیوں ہونے لگا، وہ تو آزاد ہے۔ امام نے کہا کہ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہے۔ امام نے فرمایا ٹھیک کہہ رہی ہے، واقعاً جو یہ کام انجام دے رہا ہے یہ آزادوں والے کام ہیں، اگر کسی کا غلام ہوتا تو یہ کام انجام نہ دیتا۔ اگر کسی کا یہ غلام ہوتا تو یہ کام انجام نہ دیتا۔ یہ کس سے کہا؟ کنیز سے کہا نا، اس گھر کے مالک کے بارے میں کہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس گھر کے مالک کے بارے میں مولا مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو بتا اپنی ذات میں، پہلے تو سوچ کہ تو آزاد ہے یا غلام۔ اگر تو معصیت الہی کر رہا ہے تو گویا تو آزاد ہے، پھر تو جو مرضی کرتا رہے، ہم سے بری و ذمہ ہے۔ لیکن اگر تو کسی کا غلام ہے تو پھر اپنے آقا کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ کنیز کو کچھ دیر لگی باتوں میں، گھر کے اندر واپس گئی۔ مالک نے پوچھ لیا کس سے باتیں کر رہی تھی دروازے پہ؟ کہا کہ ایک بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ اس گھر کا مالک غلام ہے یا آزاد ہے۔ کہا کہ تو نے کیا کہا؟ کہا کہ میں نے کہا غلام کیوں ہونے لگا، وہ تو آزاد ہے۔ کہنے کہ ہاں، یہ جو حرکتیں کر رہا ہے نا، یہ آزادوں والی حرکتیں، اگر کسی کا غلام ہوتا تو یہ حرکتیں نہ کرتا، بس چونکہ ضمیر مردہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ سننے کے بعد فوراً کہا کہ اچھا مجھے جلدی سے بتا کہ جس نے یہ بات اس سے کہی ہے وہ کس طرف گیا ہے، یہ بات کرنے والا باہر آئے۔ کہا کہ اس سمت گیا ہے۔ جس وقت یہ شخص اٹھا ہے اور جلدی سے امام کے پیچھے جانے لگا، سمجھ گیا کہ یہ کون کہہ سکتا ہے یہ جملہ، کوئی عام آدمی تو یہ کہہ ہی نہیں سکتا۔ تو جس وقت یہ اٹھ کے جا رہا تھا، اس کے پاؤں میں نالین نہیں تھی، یعنی جوتیاں نہیں تھی، پاؤں برہنہ یہ اس منزل کی طرف چلا جس طرف امام جا رہے تھے۔ آگے جا کے امام کو مل گیا۔ ملنے کے بعد اپنا سر قدموں میں رکھ کے کہا، مولا میں آزاد نہیں رہنا چاہتا، مجھے اپنا غلام بنا لیجیے، مجھے اپنا غلام بنا لیجیے، میں آزاد نہیں رہنا چاہتا۔ میں توبہ کرتا ہوں آج سے، جو کچھ آپ نے میرے گھر سے سنا آئندہ یہ نہیں ہوگا، آئندہ میرے گھر سے کبھی ایسی آوازیں نہیں آئیں گی۔ اس کے بعد یہ شخص جس کا نام تاریخ میں لکھا ہے بشر حافی، بشر اس کا نام تھا، بشر حافی، کہا کہ اس کے بعد پھر یہ شخص کبھی بھی اس نے نالین نہیں پہنی، یعنی جوتیاں نہیں پہنی۔ کبھی کوئی پوچھتا تھا کہ بھئی جوتی کیوں نہیں پہنتے ہو، کئی وجوہات، جو بھی جیسا سوال کرتا تھا اس کو ویسا وہ جواب دے دیتا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھئی جوتیاں کیوں نہیں پہنتے، تو کہا کہ اس لیے نہیں پہنتا کہ یہ سارا فرش جو ہے یہ اللہ کا ہے، اچھا نہیں لگتا کہ اللہ کے فرش پر میں جوتیاں لے کے چلوں۔ کسی کو وہ یہ جواب دے رہا ہے۔ کسی نے کہا کہ بھئی جب چاہنے والا کو مل گیا تو سمجھ گیا کہ یہ میرا ہم عقیدہ ہے، کہا کہ بھئی جوتیاں کیوں نہیں پہنتے، ننگے پیر کیوں پھرتے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میں اس لیے ننگے پیر پھرتا ہوں کہ میں نے اپنے زمانے کے امام سے عہد کیا تھا کہ میں آپ کا غلام بن کے رہوں گا۔ یہ ننگے پاؤں مجھے یاد دلاتے ہیں میں کسی کا غلام ہوں، آزاد نہیں ہوں۔ صرف یہی تک نہیں، پھر ایسی توبہ قبول ہوئی، ایسی توبہ قبول ہوئی
کہ اللہ نے چوپایوں کو گویا الہام کر دیا، اڑنے والے پرندوں کو گویا الہام کر دیا کہ دیکھو جس راستے سے بشر حافی گزرے اس راستے کو گندا نہ کرنا، کیونکہ یہ پاب رہنا ہوگا، پھر ایسی توبہ ہونی چاہیے۔ بس بہت اہمیت دے دی یہ امام کی۔ میں نے آغاز میں جو جملہ کہا تھا کہ امام کی زندگی اخلاقیات کا جیتا جاگتا نمونہ ہے، اخلاقیات کا۔ امام کی دعاؤں میں مشہور ترین دعا جو ہے وہ جو آپ مانگا کرتے تھے، جو کاش ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے کہ ہم جو ہے قنوت میں اس دعا کو یاد رکھیں، اللہم اسألک الراحۃ عند الموت والعافیۃ عند الحساب۔ امام کی دعا ہے، اے اللہ موت کے وقت آسانی چاہتا ہوں اور حساب و کتاب کے وقت تیرا عفو و درگزر چاہتا ہوں۔ یہ امام کی دعاؤں میں سے۔ امام کے پاس چونکہ لوگوں کا، آپ کے ماننے والوں کا سلسلہ رہتا تھا، تو یہ دیکھنے کے لیے کہ امام کے پاس آنے والے جو ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، امام کو آزاد نہیں رہنے دیا، امام کو قید میں ڈال دیا۔ کبھی بصرے میں قید میں ہے، زندی بن شائق کی قید میں ہے، کبھی کسی کی قید میں ہے۔ آپ ایک قید میں تھے، اور قید تنہائی، اور بڑی سخت قید، لیکن کسی بھی صورت سے کوئی ایسا موقع نہیں مل پا رہا تھا کہ یہ امام کو گویا راستے سے ہٹایا جائے، یعنی شہید کیا جائے، اور کوئی ایسا بھی موقع نہیں مل پا رہا تھا کہ اس کا کوئی بہانہ مل جائے ہمیں کہ ہم کسی بات کو بنیاد بنا کے امام کو راستے سے ہٹا دیں۔ توجہ کیجئے گا، کردار دیکھیے امام کا۔ ہم امام کے کردار میں اپنے کردار کی جھلک کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ ان کا اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے امام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ کے امام کی کردار کشی کی جائے، امام کو بدنام کیا جائے۔ ان کا بھی اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ وہی طریقہ جو سابقہ امتوں میں بھی رہا کہ کسی شریف انسان کے کردار کشی کرنی ہو تو کسی نہ کسی فحاشہ عورت کے ذریعے سے اس کی کردار کشی کی جاتی ہے۔ امام کے قید خانے میں ایک فحاشہ عورت کو بھیج دیا جاتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ ایک فحاشہ عورت کو بھیج دیا جاتا ہے تاکہ امام کی کردار کشی کی جائے اور لوگوں کو بتایا، لو جس سے تم اتنا معصوم سمجھتے تھے، تم جسے اتنا عالم سمجھتے تھے، اتنا بڑا امام سمجھتے تھے، نہ معلوم کیا کیا سمجھتے تھے، دیکھو یہ ہے ان کا کردار۔ اب ظاہر ہے جب ایک فحاشہ عورت کو بھیج دیا گیا تو اب انتظار میں تو تھے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد جو عورت کو سکھایا تھا، سمجھایا تھا، اس کے مطابق ابھی یہ کچھ دیر کے بعد جو ہے یہ چیخے گی، پکارے گی، ہم جب زندان کا دروازہ کھولیں گے تو اس کی اس کیفیت کو ہم دیکھیں گے، لوگوں کو ہم گواہ بنائیں گے، اور اس کے بعد ہمیں موقع مل جائے گا امام پر حد جاری کرنے کا یا انہیں اپنے راستے سے ہٹانے کا۔ ایک پہر گزرا، قید خانے سے کوئی آواز نہیں آئی، دوسرا پہر گزرا، قید خانے سے کوئی آواز نہیں آئی، جب تیسرا پہر بھی گزر گیا پریشان ہو گئے کہ جس کو ہم نے بھیجا تھا کوئی آواز نہیں آ رہی، ذرا کھول کے دیکھیں کہ حالت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، کیوں یہ عورت نہیں چلائی، کیوں اس نے چیخ و پکار نہیں کی، مدد کے لیے نہیں پکارا۔ اب جو قید خانے کا دروازہ کھولا تو عجیب منظر دیکھا، ایک کونے میں امام سجدے میں ہے تو دوسرے کونے میں عورت سجدے میں ہے۔ ادھر امام کے زبان مبارک سے یہ الفاظ ہیں سبوح قدوس الرب الملائکۃ والروح، ادھر امام یہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، ادھر وہ عورت یہی تسبیح پڑھ رہی ہے، بس اور تو کچھ بند نہیں پڑا، اس عورت کو حالت سجدے سے اٹھایا، لے جا کر کے باہر کہا ہم نے تجھے کس کام کے لیے بھیجا تھا اور یہ تو کیا کر رہی ہے؟ کہا کہ تم نے مجھے بھیجا کس کے پاس تھا؟ میں کس کی کردار کشی کرتی؟ جس کے پاس میں آئی ہوں۔ جب اس کے پاس آئی ہوں تو میں دنیا کی نہیں، میں تو ملکوت کی سیر کر رہی تھی۔ کہا کہ اس کو اب امام تو اپنی جگہ قید میں ہے، کہا کہ اب اس کو بھی قید میں رکھ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگوں کو جا کے باہر اس قسم کی بات بتائے۔ یہاں تک تو بات آپ نے سن لی، امام کے پاس گئی تھی نا بدنام کرنے کے لیے امام کو، لیکن امام کو بدنام نہیں کر سکی، بلکہ کیا ہوا، جیسا امام کر رہے تھے ویسے ہی وہ بھی
کرنے لگ گئی۔ قرآن میں ایک واقعہ ہمیں اور بھی ملتا ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے نا کہ زلیخا نے بہکانا چاہا نا، تو قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ یوسف نے اپنی عصمت کو بچایا اور عصمت کو بچا کر کے باہر آ گئے۔ بس ہمیں یہ اتنا فرق ضرور قرآن سے پتہ چل گیا کہ جو کسی فحاشہ سے اپنی عصمت کو بچا لیتا ہے وہ حضرت یوسف کے مقام و مرتبے کی طرف ہے، لیکن حضرت یوسف کا مقام یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا لیا۔ زلیخا کو ہم خیال نہ بنا سکے۔ امامت وہ ہے کہ جو خود کو بھی بچاتی ہے، آنے والے کو اپنا ہم خیال بھی بناتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ مقام حضرت یوسف، عصمت حضرت یوسف علیہ السلام کتنی بلند پایا ہے کہ خود قرآن مجید نے اس کا ذکر کیا ہے کہ کس طریقے سے بہکانا چاہا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، وہاں سے روانہ ہو گئے کہ جب اللہ کا رحم ہو تو انسان اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن ہم خیال بنانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ وہ پھر بعد کی منزلیں ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے دعا کی اور اس کی توبہ قبول ہوئی، لیکن یہاں پر اسی آنے واحد میں آنے والی بدنام نہیں کر پا رہی۔ بس عزاداروں، بس ادھر سے امام کو مزید ان امام کے اوپر قید کی سختیاں ہو گئیں، اس کو تو بلا لیا واپس، وہ تو ناکام ہو گئی۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا عزاداروں کہ جب دیکھتے تھے نا حکمران کہ قید خانے میں فلاں قیدی ہے اور اس کو یہ خطرہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے چھڑانے والے نہ آ جائیں، تو یہ اختیار دیا جاتا تھا جو ان کا داروغہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی ایسا خطرہ محسوس کرو تو ان کی جگہ بدل دینا، تبدیل کر دینا۔ ایک داروغہ ایسا بھی آ گیا امام کی قید خانے میں کہ جس نے اپنے آپ کو گویا پوشیدہ رکھا ہوا تھا اور محب اہل بیت بھی تھا۔ اس نے کہا امام کی اذیت بہت زیادہ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، لیکن حاکم کی طرف سے میں بھی مجبور ہوں، لہٰذا یہ ہے کہ ایک دن اس بہانے کے ساتھ کہ کوئی حملہ نہ کر دے میں انہیں اپنے گھر لے جاؤں۔ عزادارو یہاں پر بھی ایک پیغام ہے، بس میری مجلس تمام ہو رہی ہے کہ امام کو میں اپنے گھر لے جاؤں۔ امام کو اپنے گھر لے گیا، اپنے گھر لے گیا، گھر کھلا، صحن کھلا، کمرے کشادہ، تازہ آب و ہوا۔ امام کو کہا کہ امام آپ یہاں پر تشریف رکھیے، آپ میرے مہمان ہیں۔ خود اپنے کار میں سے چلا گیا۔ جب صبح واپس لوٹ کر آیا تو امام کی خیر خیریت معلوم کی۔ امام نے کہا اے بندہ خدا، یہ تو نے مجھ پر کیا ظلم کیا؟ کہا کہ مولا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ میں تو وہاں سے قید خانے سے آپ کو یہاں لایا ہوں، اتنی کھلی فضا میں لے کر کے آیا ہوں۔ کہا کہ نہیں، تیرے اس قید خانے سے، اس گھر سے مجھے وہ قید خانہ زیادہ عزیز ہے۔ مولا کیا وجہ ہے، آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ اس قید خانے میں صرف میرے جسم کو اذیت تھی، لیکن تیرے اس گھر میں صرف میرے جسم کو نہیں بلکہ میری روح کو بھی اذیت ہوئی ہے۔ مولا وہ کیسے اذیت ہوئی ہے؟ کہا کہ یہ تیرا گھر عجیب مقام پر ہے کہ تیرے گھر کے ساتھ تمام رات ناچ گانا ہوتا رہا ہے اور وہ موسیقی کی آوازیں میرے کان میں آتی رہیں جو میری روح کو اذیت دیتی رہیں۔ امام کا یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو موسیقی کو روح کی غذا سمجھتے ہیں۔ امام کہہ رہے ہیں کہ موسیقی میرے لیے روح کے لیے باعث اذیت ہے، میرے لیے وہ قید خانہ زیادہ اچھا ہے کہ جہاں پر صرف میرے جسم کو اذیت ہوتی ہے، میری روح کو اذیت نہیں ہوتی۔ تیرے گھر میں میری روح کو بھی اذیت ہوئی ہے۔ قید میں چلے گئے، واپس قید میں چلے، وہاں سے قید تبدیل ہوئی، بغداد میں قید ہوئی، ایسے ایسے مقام پر بھی قید ہوئی امام کو کہ جہاں ایسی قید کا ذکر بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے امام، جیسے ہم آپ سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، آپ کتنا امام کا قد تصور کر لیجئے، جتنا بھی کر لیجئے، امام سیدھے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اچھا لیٹ سکتے ہوں؟ نہیں عزادار، پاؤں پھیلا کے لیٹ بھی نہیں سکتے تھے۔ یعنی کیا مطلب؟ اتنا تنگ اور تاریک قید خانہ جو ہے وہ امام کا، اتنا تنگ و تاریک ہے۔ بعضی روایت میں ہے کہ خلیفہ بھی آیا دیکھنے کے لیے کہ میرا قیدی کیسا ہے، کیسے رہ رہا ہے، اور بعضی روایت میں یہ بھی ہے کہ کچھ محب بھی آ جایا کرتے تھے امام کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے
اور اس دور کے مطابق جو بھی تقاضے ہوں گے وہ پورا کر کے امام کو دیکھنے کے لیے کہتے کہ ایک خلیفہ بھی آیا دیکھنے کے لیے. تو جو داروغہ تھا اس نے کہا کہ آپ اس سوراخ سے دیکھ سکتے ہیں. بعضی جگہ پہ روشن دان کا لفظ بھی ملتا ہے کہ آپ اس روشن دان سے دیکھ سکتے ہیں کمرے کے اندر وہ جو قید خانہ ہے کہ امام موسیٰ بن جعفر. یہ تو امام کا لفظ تو میں کہہ رہا ہوں, وہاں تو وہ نام اور کنیت سے یا نام اور لقب سے یاد کیا جاتا تھا امام موسیٰ بن جعفر. آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے بڑے غور سے دیکھا اس قید خانے میں, بہت غور سے دیکھا امام کے لیے نا, اس جگہ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد وہ داروغہ سے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو, قید خانے میں تو مجھے کوئی امام دکھائی نہیں دے رہا. ان کا نہیں قید خانے میں آپ غور سے دیکھیں تو صحیح. پھر جب غور سے دیکھا خلیفہ نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں نظر آ رہا کوئی بھی. کہا کہ نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے, ہم یہاں پر داروغہ موجود ہے, پیرے پر موجود ہیں, امام کہیں باہر نہیں گئے, قید خانے میں آپ غور سے دیکھیں. پھر جب غور سے دیکھا کہا کہ تم دیکھو آ کر کے کون سا یہاں پر کون ہے قید خانے میں, کوئی بھی نہیں, خالی ہے قید خانہ, مجھے تو صرف ایک چادر نظر آ رہی ہے. کہا کہ وہ چادر نہیں ہے, وہی تو قیدی ہے. روایت کے الفاظ ہیں عزادارو, یہ مبالغے کے الفاظ نہیں ہیں. وہ جو تمہیں چادر دکھائی دے رہی ہے نا, وہ چادر نہیں ہے, وہی قیدی ہے. یعنی گویا امام اتنے نحیف ہو گئے ہیں, اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ یہ امتیاز کرنا مشکل ہے کہ یہ چادر ہے یا قیدی ہے. یعنی یہ امام کی کیفیت تھی. لیکن امام کو جتنی بھی اذیت دی, راستے سے ہٹانے کی کوئی تدبیر بھی کارگر نہیں گزری. خلیفہ نے کھجوریں منگوائیں, کھجوروں کے کچھ دانوں میں زہر کو ڈالا گیا, سرائیت کیا گیا اس میں, اور اپنے یہ خاص جلاد کو جس کا تاریخ میں نام ہے سندی بن شاہق, اس کو دیا اور اس کے سامنے کچھ دانے ایک سائڈ سے خود بھی کھائے. کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اس قیدی کو پلاؤ. یعنی اب یہ عربہ ہے کہ اس کے بغیر امام کو راستے سے نہیں ہٹایا جا سکتا. امام کے پاس لے کر کے آیا وہ کہ یہ میں آپ کے لیے کھجوریں لے کر کے آیا ہوں, بڑا اپنے آپ کو یہ ہمدرد ظاہر کرتے ہوئے. امام نے کہا میرا دل کھجوروں کی طرف رغبت نہیں رکھتا, میں فی الحال نہیں کھانا چاہتا. ان کا نہیں, آپ شاید شک کرنا ہے تو میں قسم کھاتا ہوں. قسم کھائی اس نے اللہ کی, میرے سامنے خلیفہ نے اسی تشت میں سے کھجوریں کھائی ہیں, آپ شک نہ کریں, کھائیں آپ کھجوریں. بس امام سمجھ گئے کہ اب یہ وہ منزل ہے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اب یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر گویا ندائے پروردگار عالم آ رہی ہے کہ اے نفس مطمئنہ اب تو اپنے رب کی طرف رجوع کر. بس امام نے ان کھجوروں میں سے چند دانے تناول کیے, لیکن کیا یہ دانے آج 25 کو ہی تناول کیے تھے عزادارو؟ نہیں. 3 دن پہلے یعنی بعضی روایت میں 23 رجب کو امام نے یہ دانے تناول کیے. آج کی تاریخ ہے جس تاریخ میں زہر کا ایسا اثر پھیل چکا تھا آپ کے جسم میں کہ اب بچنا مشکل تھا. امام نے 3 دن تک تڑپ تڑپ کر اسی قید خانے میں جان دی تھی. میری تقریر تمام ہو گئی, شہید ہو گئے میرے امام. بعضی روایات میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ لوہاروں کو بلایا گیا کہ امام کی ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹ دی جائیں. توجہ کیجئے گا, ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹ دی جائیں. لیکن جو روایت میری نظر سے گزری اور میں نے اپنے بزرگ علماء سے سنی, اس میں کوئی اس کی سند نہیں ملتی جس میں یہ کہا جائے کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کٹیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کٹ ہی نہیں سکتی تھیں. بھائی کیوں نہیں کٹ سکتی تھی؟ لوہار کو بلایا جا سکتا تھا, کاٹ سکتے تھے. کہا کہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں تو اس وقت کٹ سکتی ہیں نا جب ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جسم سے جدا ہوں. امام جب آئے ہیں, امام کا جسم فربے جسم تھا, ہتھکڑیاں اور بیڑیاں آپ کے مطابق پہنائی گئیں, لیکن جیسے جیسے امام نحیف ہوتے چلے جاتے تھے ہتھکڑیاں خود اتر جایا کرتی تھی. جب آخری ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنائی گئی ہیں وہ ایسی تھی جو جسم میں نہیں ہڈیوں میں سرائیت کر گئی تھی. جسم پہ گوشت تو تھا ہی نہیں,
ہڈیوں میں صلاحیت کر گئی ہوں تو وہ ہتکڑیاں بیڑیاں کہاں سے کٹیں گی؟ امام دنیا سے رخصت ہوا، میرا 8واں امام باعجاز امامت مدینے سے تشریف لائے، اپنے بابا کا غسل بھی کیا، کفن بھی کیا۔ آپ جانتے ہیں نا میرے امام کے کتنے 18 فرزند ہیں اور 19 بیٹیاں ہیں۔ عزاداروں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ باپ کے جنازے کی رونق بیٹی ہوا کرتی ہے۔ ارے ابھی بیٹیاں موجود ہیں، امام اتنا مظلوم ہے کہ کوئی بیٹی رونے والی موجود نہیں ہے، اور بیٹے موجود ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے جو جنازہ اٹھانے والا موجود ہو۔ کیسے امام رضا نے اپنے بابا کو غسل کفن دیا ہوگا؟ ہاں یہ ضرور ہوا کہ جب امام کا جنازہ تیار ہوا ہے تو اب امام کا جنازہ اٹھانے والا تو کوئی اپنا تھا نہیں نا، تو پھر مزدوروں کو بلایا گیا، مزدوروں کو بلایا گیا اور کہا کہ جنازہ اٹھاؤ اور ایک صدا لگاؤ۔ عزادارو، یہ صدا بھی لگائی گئی۔ جنازہ چل رہا تھا اور صدا یہ دے رہے تھے کہ آؤ دیکھو رافضیوں کا امام مارا گیا، یعنی یہ کہہ کر کہ جنازے کو لے کر جا رہے تھے، اور پلے بغداد پر گویا لاوارث سمجھ کر جنازے کو رکھ دیا گیا۔ لاوارث سمجھ کر جنازہ امام کا پلے بغداد پر ہے، کوئی پاس آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں آنے کے لیے تیار؟ ظاہر ہے کہ قید خانے سے آیا ہے، قیدی کا جنازہ ہے، نامعلوم حاکم وقت کی مصلحت کیا ہوگی، انسان تو کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں پھر آیا کون کہ جو ادھر سے سواریاں آ رہی تھی وہ ادھر رک گئیں، جو ادھر سے سواریاں آ رہی تھی وہ ادھر رک گئیں۔ یہ سواریاں خود رکیں یا سواروں نے روکی؟ نہیں، کوئی روایت نہیں بتاتی کہ سواروں نے روکی، ہاں سواریاں خود رک گئیں۔ بتا رہی تھی وہ سواریاں جس پر سوار بیٹھے تھے، اپنے سواروں کو تم انسان ہو کر نہیں پہچانتے، ہم جانور ہو کر پہچانتے ہیں، یہ زمانے کا امام ہے۔ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ زمانے کا امام ہے۔ جب سواریاں مجبور کرنے کے باوجود بھی نہ چل سکیں تو اب سوار اترے کہ ذرا دیکھے تو صحیح یہ ہے کون، یہ کس کی میت ہے، یہ کس کا جنازہ ہے۔ اب جو سوار اتر کے آئے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ارے یہ کوئی اور نہیں، یہ تو موسیٰ بن جعفر ہیں، فرزند رسول ہیں۔ ایک تاجر ہے بغداد کا سلیمان، اس نے دیکھا اور اس نے امام کے جنازے کو اپنی تحویل میں لیا، اور تحویل میں لینے کے بعد جس مقام پر آج روضہ مبارک موجود ہے اس مقام پر سپرد خاک کیا۔ لیکن ابھی میں نے آغاز میں کہا نا کہ امام کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں نہیں کھلی، آخر وقت تک نہیں کھلی۔ اس لیے یہ روایت بھی ہمارے یہاں ہے کہ میدان حشر میں 2 قیدی ایسے محشور ہوں گے کہ جو پابند سلاسل ہوں گے۔ میدان حشر میں 2 قیدی ایسے ہیں جو پابند سلاسل ہوں گے۔ ایک کربلا کی امام مظلوم کی 4 سالہ سکینہ کہ جس کے ہاتھوں پر ریشمہ بندھی تھی، رسیاں بندھی تھی، قید خانے میں اسی طرح سید سجاد نے دفن کیا، اور ایک میرا امام ہفتم امام موسیٰ بن جعفر کہ آخری وقت تک امام کی نہ ہتھکڑیاں کھلی، نہ بیڑیاں اور نہ گلے کا توق۔ الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔